الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کلپ دولہے کی والدہ کی خواہش پر کہ وہ چاہتی تھی کہ میں جا کے نکاح پڑھاؤں، لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے میرا وہاں جانا ممکن نہیں ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ میں کم سے کم کچھ ریکارڈ کروا دوں تاکہ وہاں پر پلے کر دیا جائے اور پھر اس موقع پر نکاح ہو۔ نکاح جو ہے بڑی سادہ تقریب ہے۔ نکاح اصل میں ایک مرد اور ایک عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی تسلیم کرنا ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی ایک قانونی تقاضا ہے، اور اضافی طور پر مہر باندھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں پردے کی وجہ سے دلہن نکاح کی محفل میں نہیں آتی، تو اپنا کوئی وکیل مقرر کرتی ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ وکیل اجازت دیتا ہے نکاح خواہ کو، اور اس کی بنیاد پر وہ دولہا کو آفر کرتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے کیا، تم نے قبول کیا۔ وہ کہہ دے میں نے قبول کیا اور دو گواہ اس کو سن لیں تو نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھا کرتے تھے ان میں سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ آل عمران کی ایک آیت اور سورۃ احزاب کی دو آیات ہیں جو ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آیت تلاوت کر دی جائے تو وہ سفائس کرے گی، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایک یا دو وہ شامل کر دی جاتی ہیں تاکہ ایک نکاح مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یقیناً بہترین انتخاب ہے۔ آپ اس موقع پر بار بار اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم سنایا کرتے تھے۔ لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں۔ میں عام طور پر اس موقع پر سورۃ تغابن کی ایک آیت سنایا کرتا ہوں اور ایک حدیث سنایا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، کم سے کم مسلمانوں کو، کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے۔ کوئی بھی ادارہ بغیر سربراہ کے نہیں چلتا۔ ایک بورڈنگ ہاؤس ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں، لیکن ان کو آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن گھر جو ہے یہ اس اعتبار سے تو بورڈنگ ہاؤس سے ملتا ہے، ہاسٹل سے، کہ یہاں ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں گھر کے اندر رہنے والے سب کے سب افراد ایک دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا بھائی ہوتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی بیوی ہوتی ہے، کوئی شوہر ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس یہ سب رشتے ہیں، اور جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ضرور مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک اسکول کے اگر 20 اساتذہ ہوں تو ایک ہیڈ ماسٹر ضرور ہوتا ہے، ایک کالج کے 100 لیکچررز ہوں تو ایک پرنسپل ان کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بینک بغیر مینیجر کے نہیں چلتا، کوئی فرم بغیر مینیجر کے نہیں چلتی۔ یہاں تک کہ اگر ہیڈ ماسٹر یا بینک مینیجر کسی دن چھٹی کرے تو اس دن کوئی نہ کوئی قائم مقام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جو سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار مطلق ہے، وہ ہم سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، آقا بھی ہے، اس پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اس نے اپنے اختیار سے
مردوں کو ذمہ دار بنا دیا، اور سورہ نساء میں اعلان فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر مینیجرز مقرر کیے گئے ہیں۔ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے، کہیں ایڈمنسٹریٹر ترجمہ ملے گا، کہیں رولر ترجمہ ملے گا، حاکم ترجمہ ملے گا اردو میں۔ بات ایک ہی ہے، یعنی جو ذمہ دار ہے گھر کا وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اور جب بھی کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ بنتا ہے تو ایک جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، اور باقی سارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو رپورٹ کرنے والے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کے اسلام کا کوئی تصور نہیں، ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا کوئی تصور امارت کے بغیر نہیں ہے۔ دیر ہیز ٹو بی این امیر، اور لا امارت الا بالطاعہ، اور امارت کے کوئی معنی نہیں ہے اگر اطاعت نہ ہو۔ تو اسی آیت میں سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر مینیجرز بنائے گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا پیغمبر بنایا، کوئی پوری کوالیفیکیشن نہیں تھی کہ اگر کوئی یہ معیار میٹ کر لے تو وہ پیغمبر ہے، نو، اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے۔ ایسے ہی گھر میں اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے چوائس سے ہم سب کو پیدا کیا، جس کو چاہا خوبصورت بنایا، جس کو چاہا کالی رنگت دے دی، جس کو چاہا گورا بنا دیا، جس کو چاہا گندمی بنا دیا، ہم میں سے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی اختیار سے جو اس کو حاصل ہے، اور مالک کو ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے، کسی مل کا مالک جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جنرل مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیلز مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے کو کوالٹی کنٹرول میں لے جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے ماتحت کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے اس اختیار سے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی گھر کو فائنانس کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اور اگر کوئی مرد اپنے گھر کو فائنانس نہ کرے تو پھر عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے کہ یہ میرا نان نفقہ مجھے نہیں دیتا، لہذا کورٹ فیصلہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں، جب وہ موجود نہ ہو پاس، تو ان کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں اس کو محافظ بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے۔ ویسے تو آپ تفاسیر میں دیکھیں تو بڑی لمبی چوڑی تفسیر آپ کو مل جائے گی کہ عورت کے مال، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، لیکن سب سے اصل جو کیا ہے، اس کی عزت و ابرو کی حفاظت، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یوں سمرائز کیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر مرد کو نہ جانے دیں۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک اضافہ فرمایا، اور واقعی وہ کلام نبوت جھلکتا ہے اس اضافے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرمایا من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں تو ریسیپشن پر عورت آپ کا مسکرا کے استقبال کرے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو وہاں چیک ان کاؤنٹر پر عورت ہوگی۔ آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں، بس میں سوار ہو جائیں تو وہاں ہوسٹس جو ہے وہ عورت ہوگی، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے تحت اسمائل کر رہی ہوں گی آپ کے سامنے۔ سو مچ سو کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں
وہ جو پڑوسن ہے وہ آپ کو بڑا اسمائل کر کے ویلکم کرے، پاجی السلام علیکم، لیکن جو اپنی بیوی ہے وہ بالعموم اس کو کاٹنے کو دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عام جس عورت کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ بڑی خوش اخلاق ہے، سب سے اچھی طرح پیش آتی ہے سوائے اپنے شوہر کے، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اسمائل کر کے ویلکم نہیں کرتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے ہر دوسری ایکس وائی زی عورت جو ہے وہ اچھی لگے گی سوائے اپنی بیوی کے۔ اور پھر یہاں سے جب بات زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر وہ عورتیں کہ جو اس کو اسمائل کر رہی ہیں وہ اسے اچھی لگنے لگے گی اور اپنی بیوی اسے بری لگنے لگے گی، اور پھر دیر از نو اینڈ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی بات کہی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو اس کو اسمائل پاس کر کے خوش کرے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن کی جو آیت جس کا میں نے بتایا کہ میں عام طور پر تلاوت بھی کیا کرتا ہوں اور اس کو ایکسپلین بھی کیا کرتا ہوں، وہ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو کہ یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم تو ان سے ہوشیار رہو۔ یوں سمجھیے کہ یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہیں کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے، یہ ایک اور قسم ہے دشمنوں کی جس سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اس کے بعد تین الفاظ ایک ہی مفہوم کے کہے، یعنی ایک بات کو ایمفیسائز اینڈ ری ایمفیسائز کرنے کے لیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم درگزر کرو گے، یہ فارسی کا لفظ ہے، چھوڑ دینا، یعنی ایک چیز کو ان چیکڈ چلنے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ عفو ہے۔ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا، اس میں بھی الفاظ یہی ہیں، اعفوا اللحا، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، لیٹ دم گرو، وقصوا الشوارب، اور اپنی مونچھوں کو تراشو۔ عفو کیا ہے؟ یعنی بات بات پر روک ٹوک نہ کرنا، اگنور کرنا، گاڑی کو چلنے دینا۔ تو وَإِن تَعْفُوا اس کے بعد ہے تصفحوا، صفحہ کاغذ کا ہوتا نا، یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو صفحہ کیا ہے؟ چشم پوشی، انگریزی میں کہیں تو ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، یعنی آپ نے سنی یا سنی کر دی، کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھی لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا، آپ نے کوئی غلط حرکت دیکھی لیکن آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور اس کے بعد فرمایا وَتَغْفِرُوا، یہ کیا ہے؟ ٹو forgive، ڈھانپ دینا، بخش دینا۔ اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں کہ گھر میں شوہر کی آمد اور باپ کی آمد، بیوی اور اولاد کو بلیسنگز معلوم ہونی چاہیے۔ بیوی محسوس کرے کہ میرے سر کا تاج آ گیا ہے، میرا سر تاج آ گیا ہے، میرا سہارا آ گیا ہے، میرا پروٹیکٹر آ گیا ہے، اور اولاد بھی سمجھے کہ ہمارا باپ آ گیا ہے، ہمارا دیکھ بھال کرنے والا آ گیا ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے والا وہ آ گیا ہے، اور ان کو خوشی ہو۔ لیکن اگر انسان روک ٹوک ڈانٹ ڈپٹ والی پالیسی جو اختیار کرتا ہے کہ ہر وقت ایک ہی کام ہے، روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے جب وہ کونوں خدروں میں گھس کر جلتو جلالتو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، اولاد کو اپنے والد کی تشریف آوری پر خوشی ہونی چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں، ایک خاتون جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی خواہش کی صفات بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے گی، اور مرد جو ہے وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے گا کہ جس کا حکم سورہ تغابن میں دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اسی دنیا میں، اسی زمین پر ہمارے گھر جنت کا نقشہ پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو آیات منتخب کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ نکاح کی محفل میں بالعموم دولہا ہی ہوتا ہے اور خاتون تو اس محفل میں موجود نہیں ہوتی، اس کا وکیل جو ہے، اس کا ولی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے نکاح خواہ کو اجازت نکاح پڑھانے کی۔ لہذا اصل میں یہ نصیحتیں مردوں کے لیے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جہاں بھی اتھارٹی ہوتی ہے وہاں کرپشن کا چانس ہوتا ہے۔ گھر میں آپ کوئی سی سی کیمرہ تو لگا نہیں سکتے، مانیٹر کیا جائے کہ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی پولیس کا سپاہی یا عدالت کا کمشنر تو کھڑا نہیں کر سکتے کہ جو دیکھتا رہے کہ حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی۔ واحد چیز جو مرد کو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی کسی کے حق پر دسترازی سے روکے گی، جو اپنے بچوں پر اور اپنی بیویوں پر زیادتی سے روکے گی، وہ خوف خدا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا احساس ہوگا اور وہ یاد رہے گی، تو انشاءاللہ انسان کوئی لفظ بولنے سے پہلے سوچے گا کہ مجھے یہ لفظ کہنا چاہیے کہ نہیں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں۔ اگرچہ اسی آیہ مبارکہ میں سورہ نساء کا جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہاں 3 سٹیپس کا بیان ہے، یعنی آخری سٹیپ طلاق ہے، اس سے پہلے 3 کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، کاؤنسلنگ کرو ان کی، اور دوسرا فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ جو ازواجی رشتہ ہے اس کو ذرا سسپینڈ کر دو۔ اور تیسرا اجازت دی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں، منہ پر نہ مارو، پورے ہاتھ سے نہ مارو، ایسی مار نہ مارو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، تو بس وہ کیا مار رہ گئے، بس ایک اشارہ ہی ہے، اس کی بھی اجازت گویا موجود ہے، ٹوکن پنشمنٹ۔ باقی عام طور پر انسان اس معاملے میں جو زیادہ ہی سختی کرتا ہے تو وہ ایک غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ ایز اف ہی از پرفیکٹ۔ ایک صاحب کی اہلیہ نے مجھ سے شکایت کی کہ جی مجھے ڈانٹتے بہت ہیں، تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں، اور جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہے، ہمیں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی تھے، آخری معصوم اور پرفیکٹ انسان بھی تھے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن عام طور پر انسان جو ہے ذرا نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اپنے لیے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اور نکاح جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسرے جو بہت سے مذاہب ہیں جن میں شادی بیاہ جو ہے اس کو گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے، میرا طرز زندگی ہے۔ ہاں، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ 3 افراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے جو بھی فیکٹ تھی وہ بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں نماز پڑھتے، رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل، تہجد، اور سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ روزے سے نہیں ہوتے، آپ روزے رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں، یعنی نفلی روزے، اور آپ نے دیکھتے نہیں متعدد شادیاں کی ہیں۔ اب وہ جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، یعنی وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کمر لگاتے ہی نہیں ہوگے بستر کے ساتھ، اور آپ شاید ہمیشہ ہی روزے سے ہوتے ہوں گے، اور یہ شادیاں جو آپ نے کی ہیں بس ایک دکھانے کے لیے ہے کہ ایک تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کا شاید کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں سوری، انہوں نے فیصلہ کہ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات نوافل پڑھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول ایسا ہی کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی انسان ہوں. اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ چھوڑتا بھی ہوں. میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. اور دیکھو میں نے متعدد شادیاں کی ہیں، اور جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو فلیسا منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمارے دین کی جو بھی انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جو اجر اس کا تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کو بڑی ایک خوش و خرم زندگی ملتی ہے اور آرام ملتا ہے. آپ گھر جائیں گے تو آپ کو گھر جا کر سکون ملے گا، کوفت نہیں ہوگی. لیکن اگر دونوں طرف سے اس میں کوتاہی کی جائے تو پھر گھر جانے میں کوفت محسوس ہوتی ہے. اور بیوی بچوں کے لیے شوہر اور والد کا آنا جو ہے وہ باعث رحمت محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری دعائیں جو ہیں وہ اس جوڑے کے ساتھ ہیں، گرچہ میں نکاح میں خود شریک ہو کر دعا نہیں کر سکا، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بھی انشاءاللہ میری دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس شادی کو کامیاب بنائے اور دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.